عمر بن نوحیل خزائی وہ شخص تھا جس نے پہلا بت کعبے میں لے کے آیا تھا. کعبہ بت فری تھا پہلے. عمر بن نوحیل خزائی جو تھا نا وہ سیریا کے ٹرپ پہ گیا, اوپر گیا, بلکہ آئی تھنک میں ڈبل چیک کروں گا, وہ سیریا سے نہیں اس اٹھایا تھا کیونکہ وہ بت رومن گاڈز کو ریپرزینٹ کرتا تھا, تو اوپر گیا تھا وہ, بہرحال کدھر ہی گیا تھا وہ. اس نے خود بتایا کہ اس نے بت کیوں لے کے آیا تھا. تو وہ کیا کہتا ہے بت میں نے کیوں لے کے آیا تھا, میں آپ کو بات بتاتا ہوں نبی اسلام نے اس بندے کے بارے میں کیا کہا, اور میں آپ کو پھر بتاؤں گا میں آپ کو عمر بن نوحیل خزائی کے بارے میں کیوں بتا رہا ہوں. آپ کو پورے آج سیشن کی سمری مل جائے گی. عمر بن نوحیل خزائی کہتا ہے کہ وہاں پہ گیا تو ظاہر لیڈر تھا کعبے کا, مکے کا بہت بڑا نام تھا یہ, جو کعبے میں بت رکھ سکتا ہے تو لوگ اس کی بات مان لیں گے, ہاں بت رکھ دیا تو اس کا مطلب ہے ٹاپ رینک کا بندہ تھا, اور ظاہر متولی تھا, حاجی اس کے حاجی کا انتظام اس کے اندر تھا, بڑا مطلب بہت ہائی رینک کا سردار تھا. سرداروں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا. تو یہ شوق دیکھیں, یہ آج کل کے ہمارے بھی پاکستان کے بھی سویلینز ہوں یا جو بھی ہوں, سب کے نا یہ پارلیمنٹ ہاؤس والے ہوں یا نان پارلیمنٹرین ہوں, جو بھی چودھری صاحب ہوں, چاہے مطلب آپ کو میں کیسے بتاؤں, کوئی ایک ڈپارٹمنٹ پکڑ لیں آپ, چاہے وہ پولیس والے ہوں, آرمی والے ہوں, مولوی صاحب ہوں, پارلیمنٹ ہاؤس والے ہوں, پولیٹیشین ہوں, کالج کے ڈینز ہوں, یونیورسٹیز کے, ان سب کی میں بات ایک ہی دفعہ کر رہا ہوں, یہ سب ایک ہی ڈبے میں آتے ہیں. ان کا ایک خاص ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی ہائی رینک ملتا ہے نا تو یہ اپنے اس کلچرل سائیکالوجی کے فلیور کو کسی بھی جگہ پہ بلڈوز کر سکتے ہیں. غور سمجھیں, کسی وجہ سے عمر بن نوحیل خزائی کا بتایا. عمر بن نوحیل خزائی کہتا ہے کہ یار مجھے یہ بڑا پسند آیا ہے تمہارا یہ, اب اس کو پتا ہے کچھ ہے نہیں, کلچر کا مارا ہوا ایک اپنا ایک 2 نمبر سا بدبخت بت دیکھا اس نے, اور کہتے ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بت کی کیسے پرستش پوجا شرک کیا جاتا ہے. تو لوگوں نے کہ یہ اللہ تک چیزیں لے کے, اللہ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ جملہ ہے ان کا, ایگزیکٹ جملہ یہ تھا کہ ہم چونکہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے, اس کو ہم نے اللہ کو دیکھنے کے لیے یہ ایک ریپرزنٹیشن بنائی ہے بس, اور ہم اس کو ہم اللہ کے لیے مطلب کسی ایٹریبیوٹ نہیں دیتے. ہم اس کو پرانی بات ہے نا, کہہ رہا ایٹریبیوٹ نہیں دیتے اللہ کا, مگر یہ اللہ کی یاد ہے ہمارے سامنے, ہمیں اللہ اس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. تو اس طرح کرتے کرتے شروع ہوا ہے, اور اب یہ ہمارے لیے ایک رومانٹک کانسیپٹ, literally romantic love. And he said the same word. He's like, I love the romance of all of this. Exact quotation بتا رہا ہوں. It is such a romantic concept. تو ہمیں بھی تو اللہ نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے, تو ہم بھی نا یہ کام کرتے ہیں کہ ہم کعبے سے اچھی کیا جگہ ہو سکتی ہے اللہ کو یاد کرنے کی, تو ہم یہ مورتی اٹھا کے اس طرح کی ایک مجھے بھی بھجوا دو, اور ساتھ قافلے کے لے کے کعبے میں بت رکھ دیا. پہلا نبی اسلام نماز ادا کر رہے تھے, اور وہ نماز میں کیونکہ گرہن کی وقت نماز پڑھ رہے تھے, تو نبی اسلام کی نماز کو ایک ریگولر نماز نہیں تھی, تو پروفیسر اسلام واز ٹیچنگ اس کی نماز کیسے پڑھنی ہے. مگر اس دوران ایک واقعہ ہوا, نبی اسلام کو جنت بھی دکھائی گئی اور دوزخ بھی دکھائی گئی کہ کیا مناظر ہے. تو نبی اسلام نے ایک رکعت میں ایک قدم آگے بڑھا لیا, آگے بڑھے اور جھکے, اور ایک رکعت کے دوران انہوں نے ایک قدم ایک دم نبی اسلام نے پیچھے قدم کیا, ایک قدم پیچھے ہو گئے. خیر نماز کے بعد نبی اسلام نے پوچھا کہ آپ نے دیکھا تھا میں نے آگے قدم اٹھایا؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ, ہم نے دیکھا تھا. اور کیا آپ نے دیکھا تھا میں قدم پیچھے ہوا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا تھا بالکل. تو آپ نبی صاحب نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے میں نے کیوں ہوا تھا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں, ہمیں بتائیں. تو نبی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ دکھایا گیا, اور وہ درخت سے جو پھل لٹک رہا تھا وہ اتنا رائپ تھا, اتنا کلیئر تھا میرے سامنے, اور اتنا وہ اپیلنگ تھا کہ میں نے سوچا کہ اس کو یہ پھل اتار لوں. اور اگلی رکعت میں میں نے دیکھا کہ I could be wrong about the رکعت, ایک ہی رکعت میں ہو سکتا ہے, I could be wrong here, but ایک ہی بات ہے, doesn't really change anything about this حدیث. تو میں نے دوزخ کا ایک منظر دیکھا کہ جس میں عمر بن نوحیل خزائی عذاب میں, اللہ کے عذاب میں تڑپ رہا ہے, اور اس کی آنتیں زمین پہ پڑی ہوئی ہیں, جسم سے نکل کے پگھل کے آنتیں زمین پہ گر گئی, اور وہ اپنی آنتیں اکٹھی کر رہا ہے
کہ جسم پورا ہو جائے اس کا، اور آنتے پیٹ میں بھرنے کی کوشش کر رہا ہے واپس. تو یہ ہے حالات عمر بن نوحیل خزائی کے. کیوں؟ کیونکہ اب جتنے بھی شرک دنیا میں ہوں گے نا کعبے کے اندر، جتنے بھی نبی اسلام تک جب تک بت توڑ نہیں دیے گئے سارے، جتنے بھی بت نبی اسلام نے کہا بس جتنے بھی ہوگا شرک جتنا بھی تھا، اس پہلے بت سے لے کے آخری شرک تک جو کعبے میں ہوا، اس سب کے گناہ عمر بن نوحیل خزائی کو بھی ملیں گے. جتنا بھی شرک، وہ جب سے عمر بن نوحیل خزائی نے کام شروع کیا تھا، تب سے جب تک علی بن ابی طالب نے نبی اسلام کے کہنے پہ سارے بت توڑنے نہیں شروع کیے نا، نبی اسلام نے علی بن ابی طالب کو بھیجا نا کہ کعبے کو کلین کر، توڑ ان کے خداؤں کو مسمار کر رہی، انہوں نے تعفن کی فضا پیدا کی ہوئی ہے اللہ کے گھر کے اندر. تو جتنا بھی شرک ہوگا، جیسے وہ پہلے قتل قابیل نے کیا، اب جتنے بھی قتل ہوتے ہیں ایک قابیل کو بھی انٹری ملتی ہے گناہ میں. تو نے پروف آف کانسیپٹ دیا ہے، تو نے کانسیپچلائز کیسے کرا دیا انسانوں کو، اس کا کانسیپٹ ہی نہیں آنا تھا. تو اگر حرکت نہ کرتا عمر بن نوحیل قابیل کی طرح، قابیل ہر قتل کا ایک ایک گناہ اس کو، مطلب قتل کا جتنا قتل کا گناہ ہوتا ہے اس کو بھی ملتا ہے. کیا حالات ہونے ہیں دوزخ میں قابیل کے. اور ہر شرک کا کعبے میں جو ہوا عمر بن نوحیل خزائی کو. کیوں سنا رہا ہوں آپ کو کہانی؟ پاکستان کے کلچر میں جتنے بھی دو نمبری ہے نا، جتنی بھی دو نمبری ہے، چاہے ادب کے نام پہ ہو یا بے ادبی ہو، کلچر میں آ گئی ہے، خاندان میں چل رہا ہے، یہ ایسے ہوگا، اسلام سے ریپگنٹ ہے وہ. اگر تو اور آپ نے نہ روکی، آپ کے اماں ابا کو بھی آپ دوزخ میں جلائیں گے. آپ نے نہ روکی اور آپ کی پسندہ کہ آپ بھی پھر عمر بن نوحیل خزائی ہیں اگلی نسلوں کے لیے. جتنا گند چلے گا آپ کا بھی ذمہ ہوگا، جتنا بھی. کیوں آپ نے کیوں نہیں روکا؟ آپ ہیں، پھر آپ بھی ایک بت رکھ دیتے تھے. Are you the Umar bin Nohail Khuzai of your future generations? It's a common sense question. Are you the Qabil? Are you a participant? Are you the beneficiary of all the evil? Okay? You need to know how serious this problem is. You need to know how big this pyramid is. میرے سامنے شاہ فرمایا کہ قیامت والے دن جب حشر کا میدان جب سجے گا تو لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے نام کے آگے، ایک بندے کے نام کے آگے اعمال کے جو ہیں پہاڑ. اور وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو اتنی عمر ہی نہیں گزاری کہ یہ اعمال ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے اعمال اتنے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ شاہ فرمائیں گے کہ تیرے اعمال کی جو ریپلیکیشن تھی نا، صدقہ جاریہ تھا، لوگوں نے کیے تیرے کہنے پہ، وہ مطلب ملٹیپلیکیشن افیکٹ ہے. آپ اس کو ریسیپریکیٹ بھی کریں کہ ایسا پہاڑ آپ کو نظر آئے K2 جتنا، K2 کے بھی اوپر K2 چڑھا دیں، اس کے اوپر بھی K2 رکھ دیں، کئی 100 پہاڑ کی جتنا پہاڑ ہو، وہ پاکستانی انکل آنٹی دیکھیں گے. کیا ہوا؟ آپ نے کہا تھا کہ گھر میں کینچی ایسے کرو گے تو نوست آئے گی، نیچے آپ کی سکڑ ککڑ مکڑ تکڑ نانی نے پوتی نواسی نے بھی وہی مجھے پتا ہے، ساری کی ساری آپ نے 2 نمبری جو ڈالی تھی جو اللہ کے خلاف ایک. سو اٹس اے بگ، یہ میں چھوٹا سا ایک عمل بتا رہا ہوں، یہ سپرسٹیشن ڈالنا. اسلام میں سپرسٹیشن کے بارے میں کیا ہے؟ نبی السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز معاشرے میں ہے نا منحوس سمجھی جائے، یہ اسپیشلی آنٹیوں کو میں بتا رہا ہوں، جو چیز معاشرے میں منحوس سمجھی جائے وہ جان کے کرو. یہ ہے اسلام. اس سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طاقتیں ڈالی ہوئی ہیں کہ میں نے یہ کر دیا تو وہ ہو گیا. اور پھر بڑوں کے ادب میں کھڑا ہو جاؤ. کیوں کھڑے ہو جاؤ؟ کیونکہ بس یہاں پہ بڑے ہیں اور بڑوں کے ادب میں کھڑے ہو. چھوٹوں کے ادب میں کھڑے ہونے کا اسلام میں حکم ہے، بڑوں کے ادب میں کیوں کھڑے ہو؟ بس عمر بن نوحیل خزائی انٹری کری جا رہا ہے، جہاں دیکھیں گے آپ عمر بن نوحیل خزائی نظر آئے گا. میں قابیل بھی کہہ سکتا تھا، مگر قابیل کا بھی گلیمرس سائیکالوجی رکھتا ہے دیسیوں کے آگے. میں بتا رہا ہوں کیونکہ ہالی ووڈ کا اثر ہے. عمر بن نوحیل خزائی نیو انٹری آپ کے ذہنوں میں، اس کی سائیکالوجی میری مرضی سے چلے گی، میں نے بنائی ہے ایسی، پہلے اس کی آنتیں نکالی ہیں پھر واپس ڈالی ہیں. قابیل was not going to cut it. You need to know what I'm trying to do here.
I am playing a psychological game so that deeper penetration آپ کی دماغ کی نسوں میں جا کے کہ کیا آپ آنٹی آپ انکل آپ عمر بن نوحیل خزائی تو نہیں ہے. 2022 ہے ابھی, 2092 کے اندر جو بھی نسلیں ہوں گی سب کے گناہ آپ کے ذمہ تو نہیں جا رہے ہوں گے. You need to know what I'm talking about. You need to know how big this problem is. ادھر دیکھیں پھر آسمان کے اوپر لگتے ہوئے پہاڑ کس چیز کے, آپ کے اگلی 100 نسلوں کے آپ کی وجہ سے جو نہیں رک سکا, آپ کی وجہ سے نہیں رکا. آپ عمر بن نوحیل خزائی آپ نے نہیں شروع کیا مگر آپ نے روکا بھی نہیں, آپ بھی عمر بن نوحیل خزائی 2 نمبری نہیں روکی آپ نے. تو آپ کی بیٹی نے آپ کے بیٹے نے تو آپ سے سیکھا نا, اس کے تو آپ عمر بن نوحیل خزائی ہیں. وہ تو بیچارہ اللہ کی فطرہ پہ صاف ستھرا پیدا ہوا تھا, صاف ستھری پیدا ہوئی تھی, گندا تو آپ نے کیا اس کو, پہلا بت اس کے اندر تو آپ نے ڈالا. This is the problem. This is the problem you need to solve. Do not be Umar bin Nohel Khuzai of your own generations and all the future. Okay? This is a problem that you better start to solve right now. Stop the filth that was given to us in our inheritance. Just because we are Pakistani Muslim. Desistan ki jo filth, cultural filth. نکلیں اس سے, اس philosophical corruption سے نکلیں جو یہ بھائی صاحب نے سوال کیا تھا کہ ہے مولوی صاحب مگر نظام کے خلاف ہے کہ نہیں نظام سے نظام کچھ نہیں ہوتا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کا نظام جس کے تابع ہو پہلے سے وہ نظام کو سجدہ کر لو گے. ان کو نہیں کبھی کہتے کہ مودی صاحب یہ نظام کچھ نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں ڈیموکریسی ہے یہاں پہ تو نظام ہے. ان کا نظام مان لیا ہے, فرینچ کا نظام مان لیا ہے فرینچ مسلمز نے, MBS کا نظام مان لیا عربین مسلمز نے. اوکے, امریکہ کا نظام مان لیا امریکن مسلم. صرف فلسطینی رہ گئے ہیں جو کہتے ہیں نہیں مانتے تمہارا نظام. ان کو حق ہے یہ بات کرنے کا, نظام کچھ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہوئے اچھے لگتے ہیں مگر وہ بھی نہیں کہہ رہے. یہ پاکستانی انڈین کب سے کہنا شروع کر نہیں اسلام میں نظام نہیں ہے, تو پھر پاکستان کا نظام کیوں مان رہے ہو؟ ڈیموکریسی کا لکھا ہوا آیت وہ کہاں سے مان لیا آپ نے, جس کی میں 26 آیتیں سنا چکا ہوں قامت دین کے اوپر. حکم کا لفظ اللہ نے لگایا ہوا ہے کہ تمہیں بھیجا اس لیے تھا. سیرہ پوری کی پوری بتا رہی ہے, ہماری نہیں خالی نبی اسلام کی نہیں, بنی اسرائیل کی بھی ہسٹری یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے باتیں کر رہے ہیں کہ نظام پورا کر. ہماری بھی بتا رہی ہے, قرآن بھی بتا رہا ہے نہیں نظام نہیں ہے, اسلام میں نظام نہیں ہے. یہ اسلام ہے اللہ کا رسول اللہ کو نظام اسٹیبلش کرنا نہیں. یہ عمر بن نوحیل خزائی ہیں جو ایسا فلسفہ لے کے آئے ہیں جو کہ اسلام کے اور قرآن کے فلسفی آف قرآن اور سیرہ کی فلسفی کے خلاف. دس از دا پرابلم یور کڈز اینڈ آر کڈز بیٹر اسٹارٹ ٹو سالو. ہم نے نہیں کیا ٹھیک ہے, مگر ہم عمر بن نوحیل خزائی نہیں بنیں گے. کعبے میں سجدہ نہیں کروا رہے مگر کعبے میں بت بھی نہیں رکھیں. آپ کعبے میں طواف نہیں کروا رہے اللہ کو, مان رہا ہوں ٹھیک ہے, مگر کعبے میں بت اللہ نے انٹروڈیوس کریں. فرق سمجھیں کتنا بڑا. عام کافر اور عمر بن نوحیل خزائی میں فرق سمجھیں. You better stop this game now. This is the time to stop this game. This is the first step. کہ کعبے سے بت سارے نکال دیں کہ یار بیٹا ہے تو میرا, بیٹی ہے تو میری, میرے فلسفے نہ, مگر یہ 2 نمبر فلسفہ ختم. خود ڈھونڈ تیرا کیا فلسفہ ہے. میں اس قابل نہیں بن سکی, میں ایک ہاؤس وائف ہوں ٹھیک ہے, میں ایک بزنس مین ہوں تو میں اسلام نہیں سیکھ سکا, مگر میں پچھلی 2 نمبریاں بند کر کعبے سے بت نکال دیتا ہوں سارے. چل یہ کام کر دیتا ہوں تاکہ تیرے تمام تر شرک کے اندر میرا حصہ نہ آئے نہ تیرا حصہ آئے. ایٹ لیسٹ یہ تو کرے نا, پلس میں نہیں جانا تو مائنس میں تو نہ جائے نا, 0 پہ تو ایٹ لیسٹ کر دیں بچوں کو ریسیٹ. That's the least you can do as Muslim parents now. Okay.